حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے، یعنی سنت بھی اصل میں نفل نماز ہے، ایک فرض ہوتی ہے ایک نفل، پھر جو آپ نے زیادہ تاکید سے پڑھی ان کو سنت قرار دے دیتے ہیں اور باقی جو کبھی کبھار پڑھی وہ نفل ہو جاتی. کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے. جلدی پڑھتے نہیں تھے، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے. حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز، یعنی فرض کی بات ہے یہاں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے، اگرچہ اسے گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسٹ گھسٹ کے ہی آنا پڑے تو بھی آئے، لیکن آئے ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے ہو گیا. پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمے ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دے نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے. جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ذمے میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے.